جی السلام علیکم. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایستھیٹکس. اب یہ ایستھیٹکس ایکچولی بہت ہی بڑی فیلڈ ہے, بہت ہی زیادہ بڑی فیلڈ ہے, اور اس کا فلوسافیکل اینگل بھی بہت اسٹرانگ ہے. سمجھیں کہ ایستھیٹکس جو ہے وہ اس چیز کی اسٹڈی ہے کہ کون سی چیز خوبصورت ہے, کون سی چیز نہیں. اب یہ دیکھنے میں تو بہت سمپل ہے, لیکن چونکہ اتنا بڑا ٹاپک ہے تو اس کو تو کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ سے کورسز ہی چاہیے, علیحدہ سے پورا آپ کو ڈگری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ پتہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس 2 کورسز جو ہیں آئی ایل ڈی کے بیوٹی کے اوپر, بیوٹی کے ڈفرینٹ آسپیکٹس کے اوپر, وہ 2 علیحدہ سے کورسز موجود ہیں. آپ چاہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں, لیکن وہ سمجھنے سے پہلے صرف جو بالکل بیسک ترین جو استھیٹک کے مسئلے ہیں نا وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں, تاکہ ہمیں کم از کم یہ سمجھ آئے کہ یہ فیلڈ بڑا کتنا ہے. A set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty. سادہ ترین اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اصول جن کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہمیں خوبصورتی کس طرح سمجھ آتی ہے اور ہم خوبصورتی کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس طریقے سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی چیز خوبصورت ہے یا نہیں, کتنی خوبصورت ہے اور کیوں خوبصورت ہے. یہ سارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن اصولوں کی بیس پہ سمجھے جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں, اس فیلڈ آف اسٹڈی کو آپ کہتے ہیں ایستھیٹکس. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فیلڈ ہے کہ آپ کی 80 سال کی اگر زندگی ہے تو جو کچھ آپ نے دیکھا, جو سنا, جو سونگھا, جو چکھا, تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایک سٹینڈرڈ ہم ضرور لگاتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی کہ وہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں, یعنی بیوٹیفل ہے یا نہیں. کوئی بھی چیز جو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو آپ اس کو بیوٹی کے بڑے ہلکے درجے پہ لے آتے ہیں. ظاہر اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو اب اگر گنیں تو یہ تو کروڑوں چیزیں جس کے اوپر ہم یہ بیوٹی کا سٹینڈرڈ لگا چکے ہوتے ہیں, پتہ ہوتے یا نہ ہوتے, تو یہ سب کی سب ایسٹھیٹک کی فیلڈ کے اندر آتے ہیں. The branch of philosophy which deals with the questions of beauty and artistic taste. ایسٹھیٹکس جو ہے وہ بیسکلی ایک فلسفی کی برانچ ہے. اب فلسفی کا نام سن کے, ورڈ سن کے ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ فلاسفرز تو پتہ نہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی علوم ہوتے ہیں ان کی جو بیسز ہوتی ہیں کہ وہ علم ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے, بایولوجی ایگزسٹ ہی کیوں کرتی ہے, کیمسٹری ایگزسٹ ہی کیوں کرتی ہے, ڈیٹا سائنس ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے, ان ساروں کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہماری فلسفی کیا ہے اس چیز کے بارے میں. تو سمجھیں کہ فلسفی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ مقاصد بیان کرنے والی پارٹ ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا. تو سمجھے کہ یہ جو ایستھیٹک ہے نا, یہ اصل میں فلسفی کی ایک برانچ ہے, اور اس کا تعلق صرف ایک سوال سے ہے, مطلب ایک بڑے سوال سے ہے, لیکن اس کے اندر ہزاروں سوال ہو رہے ہیں. ایک بڑے سوال سے ہے کہ خوبصورت چیز کب کیسے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور یہ کہ آرٹسٹک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹسٹ کی نظر سے دیکھو تو تمہیں اس میں خوبصورتی نظر آئے گی, تو آخر وہ آرٹسٹک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھے کہ یہ ایستھیٹک نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. ایستھیٹکس is philosophical study of beauty and taste, جو ہم نے پہلے بتایا. It is closely related to the philosophy of art, جو ایستھیٹک کی فیلڈ ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں. سادہ سے سمجھ لیں کہ جس علم کے ذریعے آپ بتائیں گے کہ کوئی چیز خوبصورت ہے یا نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے فلسفی آف آرٹ سے بھی ہے. یعنی ایستھیٹک کا آرٹ سے بہت ہی گہرا تعلق ہے, کیونکہ جو بھی انسان آرٹ کی کوئی بھی چیز بناتا ہے, چاہے وہ گانا بنائے, چاہے وہ ترانہ بنائے, چاہے پینٹنگ بنائے, چاہے کوئی خوبصورت قالین بنائے, چاہے کوئی خوبصورت ذائقے دار ڈش بنائے, ان سب کا تعلق ایک چیز سے ڈیفینیٹلی ضرور ہوتا ہے کہ وہ چیز اچھی لگی ہے یا نہیں لگی. کچھ آرٹ اس لیے بھی بنتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا نہ لگے, آپ کو تنگ کرے, لیکن وہ بھی ایستھیٹک کے میٹر پہ آتا ہے, کیونکہ ایستھیٹک یہ بھی بتاتا ہے کہ چیز خوبصورت ہے, اور ایستھیٹکس یہ بھی بتاتی ہے کہ چیز خوبصورت نہیں ہے, اور پھر ان دونوں کی وجوہات. تو آرٹ تو ہوتا ہی سمجھے کہ اس چیز کے بارے میں کہ انسان جس چیز کو دیکھ کے خوش ہوا, یا جس چیز کو دیکھ کے انجوائے کیا, اور جس چیز کے بارے میں اس نے خوبصورت بات کی یا اپنی بات کو خوبصورت کر کے بیان کیا, تو اس میں خوبصورتی کا ایلیمنٹ جہاں بھی آئے گا وہاں ایستھیٹک آئے گا ضرور. تو سمجھے کہ ایستھیٹک اور آرٹ کا گہرا تعلق ہے, which is concerned with the nature of art and concepts in terms of which individual works of art are interpreted and evaluated. آخر آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں, ایک میں بناتی ہوں, ایک کسی کوئی مشہور آرٹسٹ بناتا ہے, تینوں میں فرق تو ہوگا. یہ تو دیکھا جائے گا کہ کس کی پینٹنگ کی کیا ویلیو ہے, کون سی کتنی خوبصورت ہے, اس نے کون سی بات کس طریقے سے کتنی اچھے طریقے سے کہی,
تو ایک لحاظ سے ویلیو کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ تینوں چیزوں کے بارے میں سیٹ ہوں گے. تو وہ کیسے سیٹ ہوں گے؟ وہ جن لحاظوں سے سیٹ ہوں گے, جس طریقے سے کسی بھی پینٹنگ کو میجر کیا جائے گا, وہ سمجھے کہ وہ ایستھیٹک کی فیلڈ ہے, وہ ایستھیٹکس کی اور فلسفی آف آرٹ کی فیلڈ ہے. اب چونکہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس کو صرف سمجھنے کے لیے ہی ایک دو کورس آپ کو چاہیے, جو کہ بائی دا وے بنے ہوئے ہیں, آپ چاہیں تو وہ ان کو بھی فالو کر لیں. اس لیے ٹاپک کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ پاور پوائنٹ صرف اس لیے بنائے کہ آپ ذرا یہ اندازہ لگا لیں کہ بھئی اس کو سمجھنے کے لیے مشکلات کیا ہیں اور کس کس چیز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. تو یہ کچھ تصویریں جو کہ میں نے ایگزامپل کے لیے ان چیزوں کی ایگزامپل کے لیے آپ کو دکھائی ہے جو کہ ہماری بڑی کامنلی انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے, آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. کچھ تصویریں میری اپنی ذاتی کھینچی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے میں اس چیز کی تصویر کھینچوں گی جو مجھے کسی لحاظ سے خوبصورت لگے گا. تو یہ دونوں میٹرز پہ آپ چیک کریں کہ عام طور پہ کس چیز کو ہم خوبصورت کم یا زیادہ خوبصورت کہتے ہیں, ذرا اس کو دیکھ لیں. لوگوں کے لحاظ سے خوبصورتی کے کیا سٹینڈرڈز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر میرے جیسا بندہ اگر خاص طور پہ کسی چیز کی تصویر لیتا ہے تو اس میں کیا چیز اس کو اچھی لگ سکتی ہے, تو یہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں صرف اس کے مسائل کا اندازہ ہو سکے. تو اس لیکچر میں آپ صرف اس کے بیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے مسائل سمجھیں گے. اب دیکھیں, عام طور پہ ہم جو شہری لوگ ہیں ہمارے لیے بیوٹی کا یہ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن دنیا کی ایک جگہ پہ بیوٹی کا یہ اسٹینڈرڈ بھی ہے. ہم اس کو کس اسٹینڈرڈ پہ رکھیں گے یہ اب کوشچن کی بات ہے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن کلچر ٹو کلچر انتہائی ڈفرینٹ ہوتی ہے, انتہائی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب یہاں تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کچھ زیور پہنے ہوئے ہیں, بہت شدید رنگ پہنے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, خوبصورت شکل ہے, اس طرح کی چیز کو آپ خوبصورت کہیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں تو اس کو کہوں گی, میرے حساب سے تو بائی دا وے یہ بھی بہت خوبصورت ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے, کیونکہ اس کی خوبصورتی کی ججمنٹ اس کے اپنے کلچر کے بیک گراؤنڈ کے کانٹیکس میں ہوگی کہ اب کس کلچر سے آئی ہے اور اس کی کیا مقاصد ہے, ان کے نزدیک کیا امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے اگر رنگ امپورٹنٹ ہے یا میک اپ کی کوالٹی امپورٹنٹ ہے یا گورا ہونا اور کالا ہونا امپورٹنٹ ہے, تو کچھ کلچرز کے لیے یہ سوال ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہوں گے, وہ اپنی بیوٹی کو کسی بالکل ہی علیحدہ اسٹینڈرڈ پہ گیج کرتے ہوں گے. تو یہ بھی ایک کمپلیکسٹی ہے. اب یہاں تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم کہیں گے ہاں خوبصورت ہے, یا دل میں اگر ہمیں خوبصورت نہیں بھی ہم کہیں گے نہیں خوبصورت, لیکن نہ بھی آپ کہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جہاں چیزیں جو ہے وہ بہت کہنا چاہیے ایک ایسی لیول پہ آتی ہیں کہ جہاں آپ کا ایکسپیرینس اور اس کلچر کے بندے کا ایکسپیرینس بالکل فرق ہو جاتا ہے, وہاں آپ زیادہ گہرائی سے سوچتے ہیں. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ خوبصورتی کے لیے ہوا ہے, ہمیں تو نہیں لگ رہا. کیا اتنی ایفرٹ خوبصورتی کے لیے, ہمیں تو نہیں لگ رہی. تو جہاں سمجھے کہ فرق اتنا زیادہ آتا ہے, وہاں پھر آپ اصل میں سوچنا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیس پینٹنگ ہے یہ خوبصورتی کے اس میں نہ کی ہو, کسی جادو کے کانٹیکس میں کی ہو یا کسی بیماری کو ہیل کرنے کے کانٹیکس میں کی ہو, لیکن یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے آپ کو اس کلچر میں جانا پڑے گا. اب یہ دیکھیں, یہ میرے خیال میں مٹی لگا کے گوندھتے ہیں بال تاکہ اب ہو سکتا ہے اس کلچر کی جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ کچھ اور ہو, ہمارے لیے آئیڈیل سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. ہم پھولوں کی طرح لگنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کلچر کے لوگوں کی ڈپینڈنسی کسی اور چیز کے اوپر, وہ کسی اور چیز جیسا لگنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ آخر ہمارے بیوٹی کے سٹینڈرڈز جو ہیں ہم وہ کیا ہوتے ہیں اور ہم ان جیسا کیوں لگنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تر و تازہ پھول کی طرح لگے. اب پھول تو کچھ اور چیز ہے, میرا چہرہ کچھ اور چیز ہے. میں اپنے چہرے کو تر و تازہ پھول کی طرح کیسے بناؤں گی؟ میں ایسے بناؤں گی کہ میں رنگین لپسٹکس لگاؤں گی, پھول جیسا روج لگاؤں گی. کیونکہ ہمارے کلچر نے مجھے بتایا ہے کہ جو خاتون پھول کی طرح تر و تازہ ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے. لیکن کلیئرلی اس کی سوسائٹی نے یہ نہیں کہا. مسئلہ وہاں بھی آتا ہے کہ جہاں جو سٹینڈرڈز ہیں فیشن کے یا بیوٹی کے وہ ذرا تکلیف سے کیے جاتے ہیں, کہ جہاں باڈی میوٹیشن شروع ہو جاتی ہے. کہ اب کانوں میں تو سوراخ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب سوچنے کی بات ہے کہ جو معاشرے کانوں میں سوراخ نہیں کرتے وہ ہمارے بارے میں کہتے ہوں گے کہ یہ کون سے پاگل ہیں جو کہ اپنی باڈی کو کاٹ لیتے ہیں ایک زیور ڈالنے کے لیے, اور ہم تو بہت زیادہ سوراخ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس برنک پہ ہیں کہ جہاں ہم سے بھی اگر کوشچن کیا جائے کہ آخر کانوں میں بیلی پہننے میں
کیا خوبصورتی ہے؟ تو کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ کچھ جگہ پھر ایکسٹریم ہے کہ وہ باڈی کو اتنا میوٹیٹ کریں گے. یہ دیکھیں یہ باڈی کی میوٹیشن وہاں تک ہے، لیکن یقیناً اس کا تعلق کسی نہ کسی خوبصورتی یا ویلیو سے ہے جو ان کی جگہ پہ. اب یہ اچھی خاصی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ وہاں پہ اعلیٰ ہونے کی یا ویلیوبل ہونے کی نشانی ہے. کسی ویلیو کو اپنی باڈی کا پارٹ ایسے بنانا کہ آپ کے باڈیلی فنکشن متاثر ہوں، لیکن آپ باڈیلی فنکشنز کا قربانی دے دیں لیکن اس ویلیو کو امپورٹنس دیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ معاشروں میں بیوٹی یا ویلیو، سوشل ویلیو کتنی ضروری ہے، آپ کی لائف سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ دیکھیں اب یہ اگر کڑے نکال دیے جائیں تو پرابلی اس کی گردن گر کے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی گردن نے وہ مضبوطی سیکھی نہیں. اس کی گردن نے یہ نہیں سیکھا اس کے سر کو کیسے سہارا دینا ہے، کیونکہ اس کے سر کو تو یہ چیز سہارا دے رہی ہے. تو سمجھیں کہ یہاں پہ آ کے بہت بڑے کوشچنس ہم لگاتے ہیں کہ آخر معاشرے میں ویلیو کسی چیز کی اور بیوٹی کیا ہے. مطلب ہر قسم کی تکلیف برداشت ہو رہی ہے تاکہ وہ ایک سٹینڈرڈ جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید بیوٹی کا ہے، یا بیوٹی میں یہ چیز بھی ہوتی ہے. دیکھیں یہی ایلیمنٹس بیوٹی کے ایستھیٹک کے انڈرسٹینڈ کرنے بہت مشکل ہیں کہ کہاں صرف آنکھوں کو خوش کرنا ضروری ہے، یا کہاں آپ کسی اور چیز جیسا لگنا چاہتے ہیں، یا اتنا ضروری ہے اس چیز جیسا لگنا کہ آپ ایک تکلیف سے گزرتے ہیں. تو آخر اس چیز جیسا لگنا کیوں ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جانور یا شیر چیتے یا کوئی جو اس کے کنائنز ہوتے ہیں اس جیسا لگانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اس سے کوئی کیریکٹر میں تبدیلی آئے یا مضبوطی شو ہو یا کوئی امپریشن کریٹ ہو. یقیناً ایسے ہی ہیں. تو یہ ایلیمنٹ بھی بیوٹی کے ایستھیٹک کے بڑے عجیب و غریب ہیں. جتنے عجیب سوال ہیں اتنے ہی عجیب جواب بھی ہیں. اب یہ ایک عجیب جواب ہے کسی ایسے سوال کا جس کا ہمیں نہیں پتا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ تو کلیئرلی بیوٹی کا سٹینڈرڈ ہے کہ چائنیز عورتوں میں خوبصورت عورت اس کو کہتے تھے جس کے پاؤں چھوٹے کر دیے گئے ہوں، اور یہ پاؤں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ تقریباً یہ سمجھے کہ پنجے کے سائز کا یہ پاؤں ہو جاتے ہیں. پاؤں کو ایسے موڑا جاتا ہے، یہ ہے اصل میں جوتے کا سائز. یہ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں، پیروں کی ہڈیاں یہاں تک ہو جاتی ہیں، اور یہ کلیئرلی بیوٹی کا سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. اب یہ بھی بیوٹی کا ایک سٹینڈرڈ ایسا ہے جس کے پیچھے بہت بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ کیا بیوٹی کے سٹینڈرڈ جھوٹے ہوتے ہیں؟ کیا وہ کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر عورت کو چلنے پھرنے سے معذور کریں یا چلنا پھرنا اس کے لیے بہت دقت ہو کہ وہ چل پھر کے کہیں جا نہ سکے، اور اس کو یہ کہا جائے، اس قسم کی قید کو یا ریسٹرکشن کو یہ کہا جائے کہ اس سے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا بیوٹی کے آئیڈیا کے لحاظ سے کسی ایک جینڈر یا کسی ایک کہنا چاہیے گروپ آف پیپل کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے؟ تو بیوٹی کا اور کنٹرول کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پھر ایک یہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ ڈریگ کوئین کہتے ہیں کہ جو مرد عورتوں کی طرح بن کے لگتے ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک پرفارمنگ آرٹ کا ایک وہ ہے. اب آپ مانے یا نہ مانے، میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ مجھے پتا بھی ہے کہ یہ مرد ہے، مجھے پتا بھی ہے یہ میک اپ سے شکل ایسے آئی ہے، لیکن یہ خوبصورت بھی ہے. یہ خوبصورت بھی ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ میک اپ کے بعد یہ شکل خوبصورت نہیں ہوئی تو ایک اور چیز ہے، لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ شکل خوبصورت شکل ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مرد کی شکل ہے، کہ یہ ایک جھوٹ ہے، تو اس بیوٹی کے سٹینڈرڈ کے اوپر بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک کوشچن مارک آتا ہے. یہ اتنا کسی بھی چیز کو پیارا یا نہ پیارا کہنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ شکلیں خوبصورت ہیں، میک اپ کی وجہ سے ہی خوبصورت ہیں، شاید علیحدہ سے خوبصورت نہ ہو، میک اپ کی وجہ سے ہی خوبصورت ہیں. لیکن پھر اس خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ اتنا آسان جو ہے نا وہ نہ ٹاپک ہے، نہ اس کا جواب آسان ہے. پھر اس چیز کی بات آتی ہے کہ بدصورتی اور خوبصورتی کیا ہے. میں اس کو بالکل بدصورتی نہیں سمجھتی، حالانکہ ٹھیک ہے یہ ڈیفارمیٹی ہے. یہ ایک لڑکی تھی جو کہ ایک ایئر کریش میں زندہ بچ گئی تھی، اور بہت اچھی سنگر ہے، تو اس نے کافی انعام جیتے.
عام طور پہ لوگ اس کو کہیں گے کہ اس میں بدسورتی ہے، یعنی خوبصورتی کمی ہے، لیکن میں اس کو بالکل نہیں سمجھتی، کیونکہ اگر مجھے نظر آیا ہے کہ یہ چیز کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے تو میرے دماغ نے یہ جو اوپر کی چیزیں وہ بالکل نکال دی ہیں، میں اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی۔ تو ہم بیوٹی یا بدسورتی کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں، یہ ایک اور کوشچن ہے۔ یہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب اسٹیٹک کو آپ سمجھیں گے تو پھر یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو چاہیے، آپ نے نکالنے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ اچھے خاصے کمپلیکس ہے۔ میں کچھ بھی کہوں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں، یہ خوبصورت تو نہیں ہے نا، آپ پلیز یہ نہ کہیں، یا آپ کہیں کہ جی یہ شکل بھی خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت شکل تو ٹام کروز کی ہوتی ہے، یہ کس کی ہوتی ہے؟ تو آخر کن سٹینڈرڈز پہ ہم انسانوں کی شکلوں کو خوبصورتی اور بدصورتی پہ جج کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا کوشچن مارک ہے۔ پھر آرٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ ٹیپوز ٹائگر اس کو کہتے ہیں، کہ ٹیپو سلطان کا شیر تھا جو کہ انگریزوں کو کھاتا تھا، اس کے اوپر یہ مجسمہ بنا ہوا ہے بہت بڑا، اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک امپریشن کافی بڑا ہے، یہ کوئی 5 6 7 فٹ کا ہوگا، یہ میری کھینچی ہوئی تصویر ہے، کہ اصل میں یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اصل میں یہ بجتا ہے، اصل میں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تھوڑا سا ہلتا ہے تو یہ ساز ہے، یہ بجتا ہے۔ تو یہ کس قسم کی بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہیں، یہ کس قسم کا میسج ہے کہ جو کہا کچھ ہوا کچھ، اس کا مطلب کیا نکلا؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ اتنا کمپلیکس ٹاپک ہے ایستھیٹکس کا کہ اس کے اوپر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی کوشچن ہے کہ یہ بھی میری کھینچی ہوئی تصویر ہے، یہ میں کچھ رنگس بنا رہی تھی اور میں نے اور فوٹوگرافی بھی میں کری تھی، تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزوں کو فریم کر کے دیکھیں کہ جو یہ فریم ہے، فریم زیادہ خوبصورت ہے یا جو فریم کی گئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ تو سمجھے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ایستھیٹک کے اوپر آپ کوشچن کرتے ہیں کہ آخر خوبصورت کیا ہے؟ ہم سب لوگ کسی نہ کسی لیول پہ اس سوال کو ڈیل ضرور کرتے ہیں، ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ کیوں کچھ چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، کیوں کچھ چیز نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ پکا سوال بنا ہوا ہو یا نہ بنا ہو، لیکن ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم ہر وقت یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آخر کون سی چیز خوبصورت ہے اور کیوں ہے۔ پھر ہم ایسی چیزوں میں خوبصورتیاں تلاش کرتے ہیں جو کہ دنیا کی نظر میں اس چیز میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ لگتی ہیں خوبصورت۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایستھیٹک کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذاتی معیار جو ہیں کسی چیز کو خوبصورت کرنے کے، کیا وہ امپورٹنٹ ہے یا وہ چیزیں امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہیں؟ اگر آپ کو جو بتا دی گئی ہے چیز اس کے لحاظ سے تو دنیا کی آدھی چیزیں بکواس اور بدصورت ہیں، تو کیا آپ انہی سٹینڈرڈز کے مطابق جئیں گے؟ کیا آپ کبھی اپنے پسند یا ناپسند کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ سوال ہم اکثر اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے، مجھے یہ وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم ہے لندن کا، ایک بہت ہی بڑا آرٹ ہسٹری میوزیم ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کا ایک کمرہ ہے، بڑا سا بہت بڑا ہال ہے جو کہ بے تحاشا خوبصورت ہے، اس کو انہوں نے ریسٹورینٹ کے ٹی روم میں چینج کر دیا۔ اب میں تو خیر ہر چیز کی تصویر کھینچی ہوں، تو مجھے تو یہ جو ان کا آمنڈ کیک تھا اور کافی تھے، میں نے تو اس کی بھی تصویر کھینچی ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، اب یہاں سے یہ چیز یہ بہت بڑا کوشچن ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے تو ہے ہی، ہم کیوں تصویریں کھینچتے ہیں؟ ہم کسی بھی چیز کی تصویریں کیوں کھینچتے ہیں؟ ایک تو اس لیے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسروں کو دکھائیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن میں پھر اور چیزوں کی تصویریں کیوں نہیں کھینچ کے دکھاتی؟ میں کچھ خاص چیزوں کی تصویریں کھینچ کے کیوں دکھاتی ہوں؟ آخر چیزیں ہمارے لیے اتنی خاص کب ہوتی ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ چیز کو تو ریکارڈ کا پارٹ ہونا چاہیے؟ آخر یہ ڈیسیجن کن چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے؟ میرے حساب سے یہ چیز بہت خوبصورت تھی، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ ماحول بہت خوبصورت تھا، دوسرا یہ کہ یہ ڈیزرٹ بہت خوبصورت تھی، تیسرا جو مجھے ذاتی طور پہ سب سے پیاری بات لگی تھی وہ یہ کہ یہ پلیٹ اتنی سادہ ہے، اس میں کوئی نخرا نہیں ہے، یہ کپ اتنا سادہ اتنا صاف، کوئی ڈیزائن کوئی نخرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو کنٹین انہوں نے کی ہوئی کہ جو کافی کی کوالٹی تھی، جو کیک کی کوالٹی تھی، وہ بے تحاشا اعلیٰ تھی، بہت ہی زبردست تھی۔ تو مجھے یہ چیز انٹرسٹنگ لگی کہ ایک سادہ تصویر ہے، سادہ وائٹ سادہ وائٹ سادہ وائٹ، لیکن
جب بھی میں یہ تصویر دیکھوں گی مجھے یہ ذائقے بالکل ایز اٹ از یاد آ جائیں گے. اب آخر یہ بھی کوشچن ہے بہت بڑا کہ کیوں آپ کوئی ذائقے یاد رکھنا چاہتے ہیں. یہ یہاں پہ میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں پہلے سے ہی کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی کاپیاں بنے. خوبصورتی چاہتی ہے کہ وہ ریپلیکیٹ ہو. وہ کہ خوبصورتی ملٹیپلائی کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو. اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، کیونکہ اگر ایک چیز خوبصورت ہوگی آپ اس کی کاپیاں بناتے رہیں گے، چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اس جیسی ڈش بنانے کے چکر میں ہو، چاہے وہ چیز سیکھنے کے چکر میں ہو. آخر فیشن بھی ایسے ہی ہوتا ہے پاپولر، کہ کوئی چیز اچھی لگی، کافی اچھی لگی تو ایک دم ساری دنیا میں کافی پی شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ کافی کا اچھا لگنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ وہ ایکسپیرینس ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. خوبصورتی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے، اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کہ آج سے 10 سال پہلے جو میں نے تصویر لی، آج میں 10 سال کے بعد بھی آپ کو دکھا رہی ہوں. کیوں؟ ریپیٹ کریں. تو سمجھے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی لائف میں سے کون سی چیزیں ہیں جو کہ جس میں کوئی خوبصورت ایلیمنٹ آپ کو نظر آیا کہ آپ کی اتنی خواہش ہوئی کہ آپ نے اس کو نمبر 1 سنبھال کے رکھنا ہے، نمبر 1 اس کو ریپیٹ کرنا ہے، بار بار دیکھنا ہے اور دکھانا ہے. اب یہ ٹی روم ہے ان کا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مطلب اس کے اوپر تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے. اس طرح کی خوبصورتی کے اوپر کوئی کوشچن مارک ہے ہی نہیں. ہم سب کو پیارا لگے گا، ہم سب کو خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف رنگوں کی خوبصورتی ہے بلکہ کرافٹس مین شپ کی خوبصورتی ہے، ڈیزائن کی خوبصورتی ہے. اب اگر اس کو میں کہوں کہ ہاں یہ چیز میں نے اپنے گھر میں کرنی ہے تو شاید میں نہ کروں، کیونکہ میرے گھر کے لیے شاید یہ مناسب، یقیناً یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ایک میوزیم کے لیے، کہ جہاں آپ جاتے ہی حیران ہونے کے لیے، دو چیزوں کے لیے جاتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیول پہ حیران ہو، حیران سے حیران کرنے والی چیز آپ کے پاس میوزیم میں ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ انسان کی جو سکلز ہیں اس کی جو بالکل پیک ہے، کہ انسان اچھے سے اچھا، محنت سے محنت والا، مشکل سے مشکل کام کیسے اچیو کرنے میں کامیاب ہوا. تو سمجھے کہ انسانوں کی اچیومنٹ کے لیے بھی آپ جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہیں، خوبصورتی بھی ہے اور انسان کی اچیومنٹ بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت چھت ہے، اور یہ ساری ہینڈ پینٹڈ ہے. یہ اس کی دیواریں، یہ دیکھیں یہ ٹی روم ہے. ایک یہ ہال ہے، یہاں پہ ان کی شاپ تھی، ایک میرے خیال میں اس کے ساتھ بھی اور اسپیس تھی. کافی سال پہلے کی بات ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. لیکن یہ ساری جگہ بنی ہی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں، چائے پئیں، اور وہ تمام کا تمام ٹائم آپ اس اسپیس کے اندر اسپینڈ کریں، اس کو ایبزارب کریں. آدھے گھنٹے بیٹھ کے اس سارے کی بیوٹی کو غور کریں، اس کو ایبزارب کریں، اس کا ایک کہتے ہیں حصہ اپنے ساتھ لے جائیں. خوبصورتی کی ایک بہت بڑی نشانی یا کیریکٹرسٹک یہ بھی ہوتا ہے کہ خوبصورتی آپ آپ خوبصورتی کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے تو یہ آپ کو بہت سالوں تک بھولے گی نہیں، کیونکہ بہت سالوں تک یہ امیج آپ کے ساتھ رہے گا. یہ دیکھیں یہ امیج آج تک میرے ساتھ ہے. بے شک میں تصویر میں دیکھ رہی ہوں، لیکن چونکہ میں نے آدھا گھنٹہ یہاں اسپینڈ کیا ہوا ہے اور میں نے ایک ایک چیز غور سے دیکھی ہوئی ہے اور پورا ماحول ایبزارب کیا ہوا ہے اپنی باڈی میں، تو مجھے آج بھی یہ چیز یاد ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے جس کو کیو گارڈنز کہتے ہیں، اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کے تمام پودوں کی جتنی بھی میکسیمم سپیشیز ہو سکتی ہیں ان پودوں کو یہاں اگایا جائے. سمجھیں کہ یہ پودوں کا میوزیم ہے. اب یہ بھی میری کھینچی ہوئی تصویر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فریمز اکثر وائٹ ہیں، کیونکہ ہر کیمرے سے الگ الگ سائز کی تصویریں لی گئی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ ایک سٹینڈرڈ پہ نہیں کر سکتے. کرتے ہیں تو پھر آپ کانٹینٹ لوز کرتے ہیں. اور میں نے یہ کیا کہ میں نے سائڈ اس کی چھوٹی نہیں کی، میں نے تصویریں ایز اٹ از دکھا دی. اب یہ کیکٹسز کا میوزیم ہے. سوچنے کی بات ہے، آپ میوزیمس کیوں بناتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے میوزیمس بنانے کی؟ یہ کیکٹس کی اتنی زیادہ کلیکشن کیوں کی گئی ہے؟ اتنا پیسہ، اتنا ٹائم کیوں لگایا گیا؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ٹائپس ہیں، جتنی بھی خوبصورت کیکٹسز کی ٹائپس ہیں، وہ سب کی سب ہم ایک کم از کم لائف میں ایک دفعہ آپ کی آنکھوں سے گزریں ضرور. اب اس چیز میں دو دو بیوٹی کے لحاظ سے دو کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بیوٹی کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹلی کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو تصویر کے حوالے سے آپ ضرور کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور تیسری بات، بہت سے لوگ پاکستان میں کیکٹس کو جہنم کا پودا کہتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسے نہیں لگ رہا. کیوں؟ آخر کیوں کچھ معاشرے کچھ اشیاء کو، کچھ چیزوں کو خواہ کہنا چاہیے خوبصورتی کے لیول پہ بھی بہت اوپر کر دیتے ہیں، یا بدصورتی کے لیول پہ بھی بہت اوپر کر دیتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ جو بیوٹی کے مسئلے ہیں، یہ ان کا تعلق آپ کے معاشرے سے، آپ کے کلچر سے، آپ کی سائیکی سے بہت گہرا ہے. اسی لیے یہ ٹاپک سمجھنے میں بہت زیادہ پہلوؤں کے اوپر جو ہے نا وہ غور کرنا پڑے گا، اسی لیے اس کو مشکل ٹاپک کہتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس میں آپ بیوٹی کو بہت زیادہ رکھتے ہیں، کہ جہاں آپ کی انسان کی اچیومنٹ ہو، انسان کی ورک مین شپ، کرافٹ مین شپ ہو. اب یہ جیپنیز فرنیچر ہے جو کہ بغیر کیلوں کے بنتا ہے. اب یہ اس کے جوڑ دیکھیں، یہ صرف اس بیس پہ یہ فرنیچر بنتا ہے کہ ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہی دو لروں کو آپس میں اس طرح لاک کر دیتے ہیں کہ وہ ذرا بھی نہیں ہلتی. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی یہاں سے جو جڑا ہوا ہے. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں ووڈ کی جوائنری. اب میرے حساب سے انسان نے جتنی بھی ووڈ کی جوائنری کی ہے، ایجاد کی ہے، وہ یہ ڈیزائن اس کے بہترین ایگزامپلس ہیں. اب آپ اس کو کس وجہ سے خوبصورت کہہ رہے ہیں؟ ایک تو واقعی دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت ہے، لیکن دوسری اصل میں انسان کی ذہانت، انسان کی جیومیٹری کی سینس، انسان کی لکڑی کی کاٹنے کی کہنا چاہیے نفاست، اسکل، اور سمجھے کہ اس ساری چیز کو ایک مفید کام میں یوز کرنے کا سلیقہ، ان سب چیزوں کو ملا کے آپ کہیں گے واہ کس قدر خوبصورت چیز ہے. تو یہاں آپ سمجھے کہ انسان کی انٹلیکٹ اور انسان کے ہاتھ کی تعریف ہو رہی. یہ دیکھیں، یہ بھی جوائنری ہے، یہ بھی پنس اس طرح گئی ہوئی ہوتی ہیں اور یہی لاک کر دیتی ہیں. انہی ووڈ کی پنس کی وجہ سے آپ کا فرنیچر لاک ہو جاتا ہے، اور یہ کیلوں کے بغیر فرنیچر بنتا ہے. اب میں اس ورک شاپ کو بھی خوبصورت کہوں گی، کیونکہ اسی ورک شاپ میں دیکھیں کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کٹنگ کرنا اس طرح کہ اس کے جوڑ میں کوئی فاصلہ نہ آئے، یہ کٹنگ کرنا آسان نہیں ہے. اب جو انسان بھی اتنی مشکل سائنس سمجھ کے ڈیزائن کر کے بنائے گا، اس کے ٹولز بھی ویسے ہی ہونے چاہیے. وہ اپنی کلا کی، اپنی جگہ کی عزت کرے گا تو ہی اس کا کام اس کا کامیاب ہوگا. اسی لیے اس کی جگہ بھی صاف ستھری ہے. تو ان ساری چیزوں کا بہت ہی ایک کہنا چاہیے گہرا تعلق ہے اس چیز سے کہ آپ بیوٹی کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں اور پریکٹس کیسے کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے جس کی میں نے تصویریں لی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ میں وہی کوشچن یہی ہے کہ میں کیوں تصویر لوں. یہ لنڈن میں انڈر گراؤنڈ جو گٹر لائن، گیس لائن یا اور جو انڈر گراؤنڈ سسٹمز ہیں، یہ ان کے سمجھے مارکرز ہیں. کئی جگہ پہ یہ گٹر کے ڈھکنے ہیں، کئی جگہ ایسے ہیں کہ دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ آپ کھول کے نیچے سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، وہاں میں نے دیکھی کہ یہاں تو ہر چیز کا ڈیزائن ہی فرق ہے. یعنی آپ کو اوپر سے دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اب یہ گٹر کے ڈھکنے آپ کو کب سے خوبصورت لگنے شروع ہو گئے؟ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی انسان نے ان ڈھکنوں کی تصویریں لی ہیں تو آخر اس میں کوئی تو خوبصورتی اس کو نظر آئے گی. تو ہم کیوں عام چیزوں میں بھی خوبصورتی دیکھتے ہیں؟ یہ سب کے سب وہ چیزیں ڈھکنے ہیں جو انڈر گراؤنڈ سسٹمز کی سمجھے اوپننگز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سب فرق ہے. ہمیں کیا چیز اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ہم عام چیزوں کو بھی خوبصورت کہتے ہیں؟ ہماری خوبصورتی کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ یہ دیکھیں. اب یہ ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جب دیکھا کہ پرنالوں کا پانی جم جاتا ہے. اتنی ٹھنڈ ہونا کہ پرنالوں کا پانی جم جائے، تو میرے لیے انٹرسٹنگ تھا، لیکن میرے حساب سے خوبصورت ہے. یہ بے انتہا خوبصورت امیج ہے. اب وہی بات کہ یہ روزمرہ کی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کے لیے روزمرہ کی بات نہیں ہے جو جون جولائی میں ہم پگھل جاتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے وہاں اتنی روزمرہ کی بات ہے کہ جب میں تصویر لے رہی تھی تو ایک بندہ پاس سے گزرا تھا، وہ مسکرا رہا تھا کہ مطلب یہ کیا، اس میں کیا تصویر لینے والی بات ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تصویر لینے والی بات ہے، اور حیران کن بات بھی ہے اور خوبصورت بات بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کی خوبصورتی اور بدصورتی کے سٹینڈرڈز اتنے فرق ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ یقین ہی نہیں آتا کہ دوسرے معاشرے کے لوگوں کو
یعنی دوسری سوسائٹی، دوسری جغرافیکلی فرق جگہ کے لوگوں کو جو جو ہمیں خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے ان کو وہ خوبصورت ہی نہیں نظر آ رہی. ہمارا دماغ ہی نہیں کام کرتا کہ ان کو کیوں نہیں وہ خوبصورت نظر آ رہی. تو یہ بھی ایک خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا وال پیس تھا جو کہ یہ کپڑے کے اوپر دوسرے کپڑے کے پیسز اسٹچ کر کے جو کرافٹ بنایا جاتا ہے یہ وہ تھا ایپلک ورک ہے. اور یہ ٹائم اس کا کہ ہاں 15ویں صدی کی بات ہو رہی ہے یہ. اور یہ ایران سے انہوں نے لیا ہوا ہے. یہ یورپ میں کہیں انہوں نے ہنگری میں انہوں نے کسی میوزیم میں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں اطلس سلک ٹیفٹا اور چمکدار جو گلڈڈ لیدر ہوتی ہے اس کا یہ ایپلک ہے، ایپلک ورک جس کو کہتے ہیں. اب میں نے زندگی میں کبھی اس قدر خوبصورت ایپلک ورک نہیں دیکھا. اب یہ لیدر ہے جو چمکدار ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی سی کڑھائی ہے، لیکن موسٹلی یہ ترپائی سے، یعنی جس کو الیڑی کہتے ہیں، یہ ترپائی سے یہ کپڑے سلے ہوئے اور بے تحاشا نفیس ہے. اب میرے خیال میں سب لوگ اس کو خوبصورت کہیں گے، لیکن اس کی خوبصورتی کے بھی بہت پہلو ہیں. ایک تو ایک کلرز اس کے خوبصورت ہیں، دوسرا ڈیزائن اس کا خوبصورت ہے. اب یہ دیکھیں ڈیزائن اس کے بے تحاشا خوبصورت ہے. لیکن جو مجھے سب سے بڑی خوبصورت بات لگی تھی وہ اس کی نفاست ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سوئی کا کیا سائز ہوگا، کس قدر باریک دھاگا اور کس قدر باریک سوئی ہوگی جس نے یہ کام کیا ہوگا. کیونکہ مجھے خود سلائی کڑھائی کا بہت پتہ ہے، تو مجھے اس کے دیکھنے میں سب سے پہلے جو شدید حیران کن بات لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ 15ویں صدی کی بات ہو رہی ہے اور دھاگا انہوں نے کتنا باریک اور سوئی اتنی باریک بنائی ہوگی کہ جو ہماری 0 نمبر کی سوئی سے بھی بہت باریک ہوگی. تو میرے حساب سے سب سے زیادہ خوبصورت اس میں یہ بات ہے. پھر دیکھیں آپ نیچر کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور نیچر کو اپریشیٹ کرنا جو ہے میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک ہے. کیونکہ جو بوٹینیکل ورلڈ ہے اس کی بیوٹی کے مسئلے ہی کچھ اور ہیں. جو بایولوجیکل جو زندگی جانوروں کی، پرندوں کی ہے، وہ ایک علیحدہ دنیا ہے. ان دونوں دنیاؤں کے بیوٹیز کے سٹینڈرڈ بھی فرق ہے، بیوٹیز کے مسائل بھی فرق ہے. اور پھر جب ان دونوں دنیاؤں کا انسان سے تعلق ہوتا ہے تو ہمیں کیا چیز خوبصورت لگتی ہے نہیں لگتی یہ ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ پرندہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، ہمیں ہمنگ برڈ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس کے رنگ بڑے چمکدار ہوتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمنگ برڈ دوسرے ہمنگ برڈ کو یہ ہمنگ برڈ جو ہے نا وہ زیادہ پیارا نہ لگتا ہو. اکثر جو چیزیں دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہیں اصل میں وہ فنکشنل بھی ہوتی ہیں، ان کا فنکشن ہوتا ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. لال رنگ شاید اس لیے ہو کہ مکھیوں کو لال رنگ نظر آتا ہے، اور لال اس لیے کہ مکھی ادھر آئے اور اس کو فرٹیلائز کرے، یا پرندہ ادھر آئے اور اس کو فرٹیلائز کرے. اکثر جانور کی حیاتیات کی دنیا میں جو بیوٹی ہوتی ہے وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، ہم اس کو بالکل ایکسٹرنل اس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہم تو پرندہ نہیں ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پھول نہیں ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ایک علیحدہ سے ایک جگہ سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو اپنے سٹینڈرڈز جو بیوٹی کے ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے. لیکن ہو سکتا ہے یہ وہ سٹینڈرڈز اس کی بیوٹی کے نہ ہوں. اب ہمارے لیے یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اتنے زیادہ رنگ، اور پھر یہ وہی اسٹرکچرل کلرز ہیں کہ یہ اصل میں کلرز اس میں نہیں ہے، روشنی کے کلرز ہیں. جیسے پرندہ گردن ہلاتا ہے اس کے یہ جھلملاتے ہیں، ان کے رنگ چینج ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ جب آپ پانی کے نیچے بھی جاتے ہیں تو وہ جو دنیا ہے، اب یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈز دیکھتے ہو کہ کس قدر خوبصورت ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ زہریلی زیادہ ہے. تو سمجھیں کہ جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ آف بیوٹی ہوتی ہے کہ ہمارے خیال میں جو چیز خوبصورت ہے وہ کئی دفعہ فائدہ مند نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر آخری تصویر یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک شہاب ثاقب ہے. یہ بھی ایک میوزیم سے میں نے خود تصویر لی ہوئی ہے، جو کسی اور سیارے کا پتھر آ کے زمین کو ٹکرایا اور پھر انہوں نے درمیان میں سے اس کو سلائس کر دیا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اندر میٹل کا اسٹرکچر کیا ہے، کہ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. اب میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ کس قدر مجھے خوبصورت لگا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ میرے لیے اس کی ریئرٹی، کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہاب ثاقب دیکھا ہوگا
اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کٹا ہوا پالش کیا ہوا شہاب صاحب کے اندر کا اسٹرکچر دیکھا ہوگا. تو جب آپ کو بہت ہی دور دراز کی چیز سچ مچ میں سامنے نظر آتی ہے تو بھی ہمیں وہ خوبصورت لگتی ہے. اب یہ وہ مسئلے مسائل ہیں خوبصورتی کے جو میں آپ کو صرف مسئلے میں نے بتائے ہیں اور وہ اینگلز بتائے ہیں جن اینگلز سے چیز کو دیکھنا پڑتا ہے خوبصورتی کو سچ میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے علیحدہ سے اگر آپ کورس کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں. لیکن یہ زیادہ ضروری ہے کہ پہلے اینگلز سمجھے جائیں پھر دیکھا جائے کہ اچھا اس میں سے تو کوئی 200 اس لیکچر میں سے کوئی 200 سوال نکل آئے تو پھر آپ ان 200 کو باری باری جواب دیں گے تو وہ ایک اچھا ٹیڈیس پروجیکٹ ہوگا. اب یہ دیکھیں یہ بھی ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے جس میں نیچے سے جو گیس نکل رہی جو بلبلے نکل رہے ہیں وہ جم گئے. اب یہ بھی ایک ایسی سائٹ ہے جو کہ میں نے تو ظاہر نہیں دیکھی, میں تو صرف تصویر میں دیکھی. یہ دیکھیں جو بلبلے نکل رہے ہیں وہ جم رہے ہیں کیونکہ پانی جم گیا تو بلبلے بھی جم گئے. اب آپ کیا کہیں گے اس کو کس بیوٹی کے سٹینڈرڈ پہ لائیں گے؟ چیزیں شفاف ہونے کی وجہ سے بھی خوبصورت ہوتی ہیں, چیزوں کا رنگ اچھا ہوتا ہے تو بھی خوبصورت ہوتی ہیں, چیزیں ریئر ہونے کی وجہ سے بھی خوبصورت ہوتی ہیں, چیزیں دور ہونے کی وجہ سے بھی خوبصورت ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک ہی تصویر میں ایک ہی جگہ پہ اتنی سارے بیوٹی کے سٹینڈرڈز کے اوپر چیک لگ جائے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اس تصویر کو یا اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سی چیزوں کی بیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل عمل ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو اب مجھے یہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا, میں اب کچھ بھی کر لوں آپ کو میں نہیں منا سکتی کہ یہ خوبصورت ہے. لیکن اگر جب آپ مجھ سے کہیں گے مجھے کہیں گے اچھا تمہیں کیوں خوبصورت لگ رہا ہے ذرا ثابت تو کرو, تو میں ثابت بھی نہیں کر سکتی. تو سمجھیں کہ بیوٹی کے سٹینڈرڈ ہر دماغ میں اس لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں لاجک ایگزسٹ نہیں کرتی. لاجک اور بیوٹی جو ہے اس کا کوئی بہت اچھا رشتہ نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, جو مرضی مجھے گندی گندی مثالیں دے دیں, بری مثالیں دے دیں, ٹیڑھی میڑھی مثالیں دے دیں کہ اس اور اس وجہ سے یہ چیز خوبصورت نہیں ہے, تو میں مانوں گی تو نہیں اس لیے کہ مجھے تو خوبصورت لگ رہی ہے. تو یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ایستھیٹک ججمنٹ کا کہ وہ اتنی پرسنل اور اتنی ذاتی اور اتنی لاجک فری ہوتی ہے کہ اس کو غلط یا صحیح ثابت کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن. تھینک یو.